کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اپنے گھر والیوں کی والیاں اور ان کے کنگن بیچ کے اور آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل لے۔ اس حالت میں ایم این ایز ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانا کیا مناسب قدم تھا؟ کیا یہ مناسب تھا؟ میں مانتا ہوں کہ خرچے زیادہ، لیکن ہم اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے تو قوم اٹھے گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تنخواہیں بڑھاؤں، میں اپنے پرکس پریویلیجز بڑھاؤں، اپنے آپ کو مراعات یافتہ مزید کروں اور عوام کو ایسے ہی چھوڑ۔ تحریک انصاف نے الحمدللہ ایم این ایز ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی اور اس بھائی نے آپ کی مخالفت کی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ آپ نے تو بچوں کے وہ ڈبے کے دودھ تک کو نہیں چھوڑا، آپ نے تو گھر کی عام خریداری کی عام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا، آپ نے تو عام آدمی جو موٹر بائک پہ ہے، یہ جو ہمارے کیمرے کے پیچھے بھائی کھڑے ہیں، وہ جو وہاں پیچھے کباڑ کے کام میں بھائی اب ہمارے بزی لگ رہے ہیں، یہ ہے کہ پاس ایک موبائل ہوتا ہے، موبائل پہ آپ نے ٹیکسز آپ اس پہ بڑھا رہے ہیں، عام آدمی کی سیلری پہ آپ اس پہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، آپ اپنے نیٹ کو بڑھائیں نا، آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ بڑے بڑے جاگیرداروں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو جنٹری اپنے آپ کو کہہ کہ 75 سال سے جو مراعات یافتہ ہے، وہاں جاتے ہوئے آپ کے جو ہے ہاتھ کانپتے ہیں، کوئی پتلی گردن والا، کوئی نرم گردن والا ملتا ہے اور دباتے ہیں، سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو 15-16 گریڈ کا ہے، 4, 5, 7, 8 گریڈ کا ہے۔ عام جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے جو کریانہ اسٹور میں بیٹھا ہے، اس کو آپ دبائی جاؤ، لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریا فٹ ہو، اس سے آپ 440 واٹ بجلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو۔ پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا، خود آپ کے وزیر اعظم 147 والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ پہلے تو کوئی لیپا پوتی ہوتی تھی، کوئی شرم حیا ہوتی تھی، بندہ کوئی کہتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، کوئی بہانہ بناتا تھا، اب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 2 سال سے تو عمران خان جیل میں ہے، پھر آپ کی کیا حالت بدلی؟ آپ کی زندگی بدلی؟ وہ آدمی تو کرونا میں نکلا ہوا تھا، جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا، ہمارا 3 کی جی ڈی پی سے ملک چل رہا تھا، وہ اس کو مزدور کی فکر، اس کو غریب کی فکر، غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ یہ ایک سگنیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ایک میسج ہوتا ہے، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ زمین پہ بیٹھا ہوا۔ لیکن آج جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں، 6 جولائی کو ہمارا جلسہ ہے اسلام آباد، ہمارے سینئر وکلاء بھی موجود تھے، آج طویل گفتگو ہوئی۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرسز کے لیے، کارکنان کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علی آپ ان کو کہیے آزادی، آزادی، آزادی کے لیے ہر قیمت چکائیں گے، اور انہوں نے کہا رول آف لا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ علی پاکستانیوں کو کہو ہماری اسٹرگل رول آف لا کی ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں۔ تو 6 جولائی کے جلسے کے لیے عمران خان کا میسج ہے، یہ جولائی کی آزادی کے لیے ہے یہ جلسہ 6 جولائی کا، اور ساتھ ساتھ ہماری اسٹرگل قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، جہاں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں گے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، اور اکثر عدالتوں میں لگا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلائے جن کی بات عمران خان کرتا تھا، اس کو آپ نے آج جیل میں ڈالا۔ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستانیوں، نوجوانوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، ان کی سیرت کو فالو کرو۔ اور اسی لیے آج میں نے خان صاحب کو یہ بات پھر یاد دلائی کہ خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں قوم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں نے یہ بات آپ کا حوالہ دیا۔ اسی ہال میں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو عمران خان نے اکٹھا کیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی امت مسلمہ کو کہ آؤ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور امت کے مسائل پہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں، اور اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے
کہ ابھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں بھی کی اور آج عمران خان صاحب کو یاد دلائی تو انہیں تھوڑا سا تبسم کیا, مسکرائے, ان کو بات یاد آئی. انشاءاللہ جلد خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے. حوصلہ نہیں ہارنا, مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن 6 جولائی کے لیے ہم نے نکلنا ہے. پاکستانیوں جہاں بھی ہو, آپ نے اس جلسے کو اگر ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے آپ نے کامیاب بنانا ہے. کیسز کے فیصلے قریب ہیں, ہم پر امید ہیں کہ عدت کا کیس نزدیک ہے, اس کا فیصلہ نزدیک ہے. آج ریزرو سیٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا. لگتا ہے 1 یا 2 پیشیوں میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے حکم سے ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے. قادر ٹرسٹ کیس بھی نزدیک ہے اور الحمدللہ صد الحمدللہ عمران خان صاحب کوئی کرپشن نہیں کی, انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا, کوئی پراپرٹیاں نہیں بنائی, کوئی پاکستان سے باہر اثاثے نہیں بنائے. لے دے کے ان کے پاس کیا ملا؟ عدت کیس. 1500 سال میں نہ پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا نہیں سنی. جو یہ فسطائی اور ظالم حکومت کر رہی ہے کہ نکاح پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو اپنے مذموم اور قابل شرم جو ان کے مقاصد ہیں, جو ان کے عزائم ہیں, ان میں ناکامی ہوگی. خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا پاکستانیوں آج کا, کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لا کا, کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے, کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہوں. بہت شکریہ. بھائی جان آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا. ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے, وہ بھی نہیں کر سکتی. تو ہم نے کدھر سے کر دیا؟ وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے. مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک الیکشن نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں. وہ تو پاکستان کے 3ری 4تھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. کسی چائے والے سے, دودھ والے سے پوچھ لیں, وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کتا کوئی نہیں, جرم کتا کوئی نہیں, ایویں پھڑدا پیا ہے, ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے. اور دوسرا, جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا. 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دے گی. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. آج خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے, نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا.